کے بہترین بانسری نواز خالد محمود تارڑ صاحب، تحریر عمر انصاری، آواز ایڈیٹنگ اینڈ مکسنگ مدثر خاصخیلی۔ موسیقی کی تواریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان ذات کی تخلیق قدیم ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ موسیقی کے ساتھ ساز اور آواز کا سنگم لازم و ملزوم ہے، جیسا کہ زندگی کے لیے ہوا اور پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اچھی میٹھی رسیلی آواز بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اچھی موسیقی کو پرسوز ساز کا سنگم چار چاند لگا دیتا ہے۔ ان سازوں میں سے بانسری بھی ایک درد بھری صدا کا نام ہے۔ بدین ضلع میں بانسری بجانے والے استاد، جانکار اور لےکار فنکار اب کہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ اس کی وجہ سرکاری سطح پر موسیقی کے تربیتی اداروں کا نہ ہونا ہے۔ ایک تو بانسری بجانے والے فنکار پیدا ہی نہیں ہو رہے، اور جو سندھ میں موجود ہیں ان کی بھی سرکاری سطح پر سرپرستی نہ ہونے کے باعث معاشی مالی حالت نہایت کمزور ہے۔ خمیسو خان الگوزہ نواز اور مصری خان جمالی جیسے عظیم فنکار اب اس دنیا میں ہی نہیں رہے۔ البتہ ہمارے بدین شہر کے ایک من موجی بانسری نواز محترم خالد محمود تارڑ بدین میں سرکاری غیر سرکاری تقریبات، ریڈیو پاکستان حیدرآباد ریڈیو FM پر بانسری کی پرسوز صدا بلند کر کے دھڑکنوں میں ہلچل مچاتے نظر آتے ہیں۔ خالد محمود تارڑ کا جنم کھوسکی ضلع بدین کے قریب گاؤں ہیبت فقیر میں ہوا۔ بچپن سے فطری طور پر نظر کی کمزوری کے باعث تعلیم سے محروم رہے، لیکن اس نے زندگی کا ہر چیلنج قبول کر کے سماجی کردار ادا کیا اور انیک فلاحی کام کیے۔ خالد محمود نہ صرف ایک بانسری نواز ہے، ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین ذمہ دار سماجی ورکر اور اچھا دوست بھی ہے۔ خالد محمود سے جب دریافت کیا کہ آپ نے یہ ساز بجانے کی تربیت کس سے لی، تو اس نے بولا کہ میں بچپن سے ہی ریڈیو سنتا آ رہا ہوں۔ جب میں نے ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر خان صاحب گوس بخش بروہی کی بانسری سنی تو مجھے بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی یہ پرسوز ساز بجاؤں۔ اس طرح گوس بخش بروہی کی بار بار بانسری سنتے سنتے یہ ساز بجانا سیکھ لیا۔ خالد محمود کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پر بھی نمودار ہوئے ہیں۔ اس نے کافی سارے ملی نغمے، کلاسیکل غزل اور مختلف راگ بجا کر پذیرائی حاصل کی ہے۔ خالد محمود 14 اگست یوم آزادی، کشمیر ڈے اور دوسری تقریبات میں شریک ہوتا رہتا ہے۔ بانسری بجانے کے علاوہ اس نے بہت سارے فلاحی کام بھی سر انجام دیے ہیں۔ وہ ایک سماجی کارکن بھی ہے۔ اس نے ایک سماجی فلاح و بہبود کا مشن پورا 1 سال چلایا۔ وہ مشن اتنا مشکل اور محنت طلب تھا جو سرکاری ادارے بھی وہ کام ایمانداری اور ذمہ داری سے سر انجام نہیں دے سکتے۔ اس نے اس مشکل مشن کا ذکر کرتے ہوئے نہایت جذباتی انداز میں کہا کہ ریڈیو پاکستان سے ایدھی فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک پروگرام نشر ہوتا تھا، شاید ابھی بھی نشر ہوتا ہو، کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میں وہ پروگرام سنتا اور ریکارڈ بھی کر لیتا، پھر اس بچے کے والدین کو ڈھونڈتا جا پہنچتا اور انہیں پوری ریکارڈنگ سنا کر ایدھی فاؤنڈیشن کراچی کی ایڈریس دیتا۔ والدین ادھر پہنچ کر اپنا بچہ لے آتے۔
اس طرح میں نے سندھ اور پنجاب کے 65 بچوں کو اپنے اپنے والدین تک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پہنچایا۔ میں نے کبھی بھی کسی والد سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا۔ یہ سب کام میں نے فی سبیل اللہ سر انجام دیا۔ جب بچہ اپنے والدین کو ملتا تھا تو مجھے اتنا دلی سکون ملتا تھا جو لاکھ روپے خرچ کرنے سے بھی نہیں ملتا، جس کے لیے میں نے سندھ کے شہر سکھر، لاڑکانہ، نواب شاہ اور پنجاب کے ساہیوال، ملتان، صادق آباد، کھانیوال، کھانپور، ساجا اور دنیا پور تک سفر کیے ہیں۔ اس نیک کام میں خالد محمود کو انسان دوست آدمی بھی ملے تو انسان دشمن انا پرست لوگ بھی ملے۔ کسی نے تڑی دے دی تو کسی نے بات کرنا ہی گوارا نہیں کیا۔ اچھے لوگوں نے میری ہمت کو سلام کیا اور مجھے والدین ڈھونڈنے میں بڑی مدد بھی کی۔ میرا مشن اب تک جاری و ساری ہوتا، لیکن ایدی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ نے مجھے اس کام سے سختی سے روک دیا۔ پھر میرا بھی دل ٹوٹ گیا۔ سوچا کہ میں کٹھن مراحل طے کر کے ایک فلاحی کام سر انجام دے رہا تھا، بجائے ہمت افزائی کے انہوں نے منع کی تو میں نے بھی اس کام کو ادھر ہی ختم کر دیا۔ خالد محمود غمِ روزگار کے حوالے سے بھی چھوٹے موٹے کاروبار اور سروس کرتا رہا۔ اس کو زندگی میں کچھ لاجواب چانسز ملے لیکن اس نے ٹھکرا دیے۔ خالد محمود کو سندھ کی مشہور لوک فنکارہ شازیہ خشک نے اپنی ٹیم میں بانسری پلیئر کرنے کی زبردست چانس دی اور کہا کہ اچھی تنخواہ، کنوینس اور ورلڈ لیول پر ہونے والی تقریبات میں آپ کو متعارف کراؤں گی، لیکن اس نے بالکل جواب دے دیا۔ اس طرح ایک آئل فیلڈ میں ترجمان کے طور پر نوکری ملی، لیکن وہ بھی اس نے کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دی۔ طارق روڈ کراچی میں ایک اسٹیٹ ایجنسی کی مالکہ عورت نے بھی اسے کاروبار میں شامل کرنے اور ساتھ رہنے کی دعوت دی، لیکن اس نے اس اچھی جاب کو بھی لات مار کر بدین کے ٹوٹے پھوٹے روڈوں پر گزر سفر کرنے کو ترجیح دی، جہاں زندگی کی ضروریات اور روزگار کی کوئی اچھی سہولت میسر نہیں ہے۔ بہرحال خالد محمود کا کہنا ہے کہ انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کرے، لیکن جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خالد محمود اب 56 برس کا ہونے کو ہے، لیکن وہ اپنی بانسری بجانے کے شوق کو برقرار رکھتا آ رہا ہے۔ اس کے مالی اور معاشی حالات اس کے حق میں نہیں صحیح، لیکن پھر بھی روزگار کے ساتھ ساتھ وہ موسیقی کو مستقل طور پر ٹائم دیتا آ رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ طارر صاحب کا ہم پر احسان ہے کہ وہ اس ساز کو زندہ و جاوید رکھتا آ رہا ہے۔ اس نے زندگی میں کئی بار کوشش کی کہ کچھ نوجوان اس ساز کو اپنائیں اور بجانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن کوئی بھی سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ ہی شوقیہ طور پر سیکھنے کی کوشش کی۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ ایسے پرسوز ساز کو کوئی سیکھنے والا ہی نہیں۔